بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تصویر کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دل میں تصویر ہونی چاہیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله برجل من أمتي خيرا ألقى حب أصحابي في قلبه۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ آج میرا ٹائم میں کوئی امتحان نہیں، میں اس لیے پہلے پوچھ کے آیا کہ آپ پروگرام کا وقت تک ہوگا، آج سنیں ذرا۔ جو لوگ آل محمد سے محبت نہیں رکھتے، جو لوگ آل محمد سے محبت نہیں رکھتے، ہم ایسے کمیوں سے محبت نہیں رکھتے۔ جو لوگ آل محمد سے محبت نہیں رکھتے، ہم ایسے کمیوں سے محبت نہیں رکھتے۔ اصحاب محمد ہوں یا ہوں آل محمد، مومن کبھی دل میں کدورت نہیں رکھتے۔ اصحاب محمد ہوں یا ہوں آل محمد، مومن کبھی دل میں کدورت نہیں رکھتے۔ واللہ میرا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، واللہ میرا ان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ حسنین سے جو اپنی عقیدت نہیں رکھتے، وہ لوگ آری ہے صدا شرم و حیا سے، وہ لوگ آری ہے صدا شرم و حیا سے، در فاطمہ زہرا سے وہ نسبت نہیں رکھتے۔ اصحاب پیغمبر کو جو رکھتے ہیں شب و روز، سینوں میں قرآن کی دولت نہیں رکھتے۔ ازواج پیغمبر سے جو رکھتے ہیں عداوت، وہ لوگ نسبوں میں طہارت نہیں رکھتے۔ ارباب انصاف، سامعین بالنواز، اسٹیج کے اوپر براجمان ہمارے علماء کرام اکابرین امت، اس کی ایکو بند کریں، صرف اس کی آواز چلائیں، یہ اس کی ڈھم ڈھم یہ ساری بند کریں، آواز ذرا صحیح چلائیں، میں بات ذرا سمجھا سکوں۔ ارباب انصاف، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، نبی مکرم کو خطاب ہے، رحمت کائنات کو کہا جا رہا ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ لوگ جو صبح اور شام اپنے رب کی یاد میں رہتے ہیں، انہیں آپ کو اپنے سے دور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات خلاق عالم نے جسے کہی ہے، جسے اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، وہ رحمت کائنات ہے، مخاطب میرا اور آپ کا پیغمبر ہے۔ اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت خطاب کر کے ہمارے رسول کو کہہ رہے ہیں۔ آپ حضرات کی توجہ میری طرف رہے۔ آپ تک آواز آ رہی ہے؟ دیکھو پاؤں تھوڑا سپیکر سے میرے تک ہی نہ روک گیا ہوئے، میں نے کہا ای کو بند کرو، وہ آواز ہی بند کر دیتی ہے۔ ارباب انصاف، میں عرض یہ کر رہا ہوں، آپ کی توجہ رہے،
کہ اللہ رب العزت نے یہ بات، یہ خطاب اپنے پیغمبر کو کہا ہے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اے پیغمبر آپ انہیں اپنے سے ہٹا نہیں سکتے ہیں، آپ کو ان سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور رہی بات ان کے جزا و سزا کی، نہ ان کے اعمال کا آپ سے پوچھا جائے گا، نہ آپ کے اعمال کا ان سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا فَتَطْرُدَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے انہیں سے ہٹا دیا اپنے آپ سے، تو رب میرے نبی کو خطاب کر کے کہتے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ خطاب اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے کہا ہے اور رحمت کائنات کو کہا۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ جب رب کسی سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں میری امت میں سے، تو میرا رب اس بندے کے دل میں میرے صحابی کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں میرے صحابی کی محبت خدا القاء فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جو میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ تھا، اور جو میں نے تلاوت کی ہے قرآن پاک کی آیت، اس کا ترجمہ تھا۔ ارباب صاحب یہ آپ کا پروگرام ہے، عظمت صحابہ و اہل بیت کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے جلسہ ہے، تقریر ہے، کانفرنس ہے، مزاج ہر ایک کا اپنا ہے، ذہن ہر ایک کا اپنا ہے۔ میرے نزدیک یہ جلسہ نہیں، یہ ایک مورچہ ہے جو مولانا افضل عزیزی نے سنبھالا ہے۔ خلاق عالم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ تا دیر اس مورچے کو سنبھالتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جیسے گناہگاروں کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارباب انصاف آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ اکابر پہلے سے آپ کو کہتے جا رہے ہیں کہ آپ بڑے تھکے ہوئے ہیں، اور آپ کی تھکاوٹیں آپ کے چہرے سے لگ بھی رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ تھکے ہیں یا آپ بھاگنا چاہتے ہیں۔ میں بلا کسی توتی اور تمہید کے میں آپ کو ایک موضوع کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا۔ میں آپ کے سامنے یہ بات آج کھول کے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے عظمت صحابہ بھی ہو، عظمت آل بیت بھی ہو۔ ہم نے یہ پیغام اسے دے دیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آل سنت وہ نہیں مانتے ہیں حضرات آل بیت کو۔ معذرت کے ساتھ میرے جملوں پہ غور کرنا، میرا لفظ آل سنت ہر اس طبقہ مومن کے لیے ہے کہ جس کے سینے میں اللہ رب العزت کے صحابہ کی محبت ہے، چاہے وہ اپنے لفظ کے ساتھ اہل حدیث لکھے، بریلوی لکھے، اہل حدیث لکھے، دیوبندی لکھے۔ میں اس تفریق میں نہ پڑھنے والا شخص ہوں، حق نواز نے مجھے یہ سبق دیا ہے، میں اسے سلام کرتا ہوں۔ علامہ علی شیر حیدری نے کہا تھا صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ ہم اس نظریے کے ساتھ چلتے اور بات کرتے بات کر رہا تھا، میں نے اس سے سامنے رکھے جو ہمیں تانا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو اہل بیت کو مانتے ہی نہیں ہے۔ آج میں اسے سمجھانا اور بتانا چاہوں گا کہ اہل بیت کو ہم مانتے ہیں، تب ہم نے عنوان قائم کیا ہے عظمت اہل بیت کا۔ اور اگر تم میں جرأت ہے اور تم کہتے ہم صحابہ کو مانتے ہیں، تم بھی کبھی کسی مجلس کا عنوان اس طرح منعقد کر کے دیکھ لو، مگر یاد رکھیے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ ارباب انصاف نبی کا گھرانہ پیغمبر کا اہل بیت کہلاتے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یاراں کو، پیغمبر کے شاگردوں کو اصحاب پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اور جس وقت میں دیکھتا ہوں عظمتوں کے پہلو کو تو تبھی بھی یہ سارے اکٹھے نظر آتے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں ان کے رشتوں کے پہلو کو تو تبھی بھی مجھے یہ ساتھ اکٹھے نظر آتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ، ذرا وہ کہے جو بیٹھنا چاہتا ہے، جو بھاگنا چاہتے ہیں وہ بالکل نہ کہے، بلند آواز سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری طرف توجہ رہے، کچھ اپنے جھولی میں موتی لے کے جائیے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رحمت کائنات میں، رحمت کائنات کے عقد مطہر میں جو آئی ہے وہ میری اور آپ کی اماں اور ماں لگتی ہے، اور پیغمبر کے گھر کے اندر رحمت کائنات کی بوقت وفات 9
बीवियां आपके घर में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से एक बीवी है जिनका नाम हजरत सैयदा मैमूना है। हजरत सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तैयबा ताहिरा हजरत मैमूना, ये कुल 9 बहनें हैं। इन 9 बहनों की शादियां मुख्तलिफ खानदानों में हुई है। हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पैगंबर दो आलम के अक़द मुतहर में है। आप ही की एक बहन है जिसे हजरत लुबाना कहते हैं। ये हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर के चचा के घर में है। इन्हीं की एक बहन है जिसे हजरत सलमा कहते हैं। हजरत सलमा हजरत हमजा पैगंबर के चचे के घर में है। आप ही की एक बहन है जिस बहन को हजरत अस्मा बिनते उमैस कहा जाता है। ये हजरत अस्मा बिनते उमैस ये पहले हजरत जाफर तैयार के अक़द में आती है। जब हजरत जाफर तैयार की शहादत हो जाती है तो फिर एक शख्सियत है उसके अक़द मुतहर में आती है और उस शख्सियत को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। अबू बकर सिद्दीक के अक़द में आने वाली हजरत अस्मा बिनते उमैस है। गोया हजरत अस्मा बिनते उमैस हजरत अबू बकर के अक़द में आए तो अबू बकर मेरे पैगंबर के साडू लगते हैं। हजरत अब्बास के भी साडू लगते हैं। हजरत हमजा के भी साडू लगते हैं। ये रिश्ता ऐसा करीब का बना। हम जुल्फ तुम्हें प्यारे लगते हैं तो मेरे नबी को भी हम जुल्फ प्यारे लगते हैं। ये पैगंबर की हम जुल्फी का शख्स था जो हजरत सिद्दीक अकबर को मिला। सिद्दीक का एक तरफ से रिश्ता देखता हो तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अन्हो की बेटी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा मेरी और आपकी अम्मा उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका है। वो पैगंबर के अक़द में है। गोया सिद्दीक अकबर की बेटी जब पैगंबर के घर में आती है तो सिद्दीक पैगंबर के ससुर बन जाते हैं। जब पैगंबर की साली सिद्दीक के घर में आती है तो जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर के साडू बन जाते हैं। जब इससे आगे रिश्ते चलते हैं तो हजरत सिद्दीक अकबर का एक पोता है जिसे कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर कहते हैं। ये आपका पोता लगता है और आप ही की पोती है जिसे हजरत अस्मा बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कहते हैं। जब इन दोनों का आपस में अक़द होता है, इन दोनों का आपस में निकाह होता है, इनसे एक खतून पैदा होती है जिस खतून का नाम हजरत उम्मे फरवा है। अब उम्मे फरवा के रिश्ते की बारी आती है तो मदीने की सरजमीन पे उसके लिए आला रिश्ता तलाश किया जाता है कि बेटी आला है तो रिश्ता भी आला मिलना चाहिए। मेरे दोस्तों जरा जाग के देखना, तुम ऐसे बैठे हो कि तुम मुजावर बनने आए हो, मैं तुम्हें मुजाहिद बनने का सबक देना चाहता हूँ। जब रिश्ते की तलाश होती है कि रिश्ता कहाँ किया जाए तो इस रिश्ते के लिए ज़ैनुल आबिदीन का बेटा उसे इंतखाब किया जाता है जिस बेटे का नाम मोहम्मद बाकर है। अब मोहम्मद बाकर के घर के अंदर जो बच्ची आती है, मोहम्मद बाकर के घर के अंदर जो खतून आती है, इस खतून का आना था। इस खतून के आने से इनका रिश्ता इनका सिलसिला आगे फिर चलता है, इनका सिलसिला नस्ब फिर आगे चलता है। इसलिए इन्हीं से पैदा होने वाला इनका बेटा जाफर सादिक है। अगर सिलसिला मैं से नाने और दादे का देखता हूँ, नानी का देखता हूँ, पीछे सिद्दीक नजर आता है। अगर नानी का देखता हूँ मुझे पीछे सिद्दीक नजर आता है। इससे आगे चल, इनसे अगर जाफर से आगे मोहम्मद तकी पैदा होते हैं, सिद्दीक फिर भी खड़ा है। अगर नकी पैदा होते हैं, सिद्दीक फिर भी खड़ा है। ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल में अगर आगे चल के हसन अस्करी आते हैं, सिद्दीक फिर भी खड़ा है। इसलिए तो जाफर सादिक ने कहा था, अरे जालिमो मुझे कहते हो मैं अबू बकर के बारे में अपनी जबान से कुछ कहूँ, हल यसुब्बु अहदुन अबाहु, क्या कोई आदमी ऐसा भी है अजदादहु कि जो अपने बड़ों को गालियां देता है। वलदनी अबू बकर मर्रतैन, अबू बकर ने मुझे एक नहीं मुझे 2 मरतबा जना था। अरे मुझे कहने का हक दे, आले बैत का सिलसिला जिसे तूने जारी किया उन्हीं आले बैत के सिलसिले में मुझे नजर आता है। इनके नारों में अबू बकर नजर आया, इनके नारों में अबू बकर मिलता है, इनकी नानी में अबू बकर करीब से मिलते हैं। इनके नानी को देखो अबू बकर आ जाता है, नाने को देखो अबू बकर आ जाता है। तो भैया मुझे समझ में आता है कि सिद्दीक अकबर को मानने के लिए ये जरूरी होगा, तब तुझे आले बैत समझ आएंगे। अगर तेरा सिलसिला ये इमामत का चलता है, सिद्दीक खड़ा है, इमाम 12 बनते हैं, सिद्दीक खड़ा है, इमाम 14 बने तेरे, सिद्दीक खड़ा है, तेरे मासूम बने, सिद्दीक खड़ा है। मैं तेरी कुदरत पे कुर्बान जाऊं, तूने फैसला ऐसा कर दिया, रिश्ता मैंने नहीं कराया, तूने खाया था। मदीने की
सरजमीन पे हुआ तेरे हुक्म से हुआ, ताकि कयामत के दिन तक ये फैसला हो जाए जो सिद्दीक का होता है वो आले बैत का होता है, जो आले बैत का होता है वो सिद्दीक का होता है। जागो जागो जागो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज तुम्हारे दिलों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए कि यहाँ से निकली हुई आवाज ने कहीं और भी जाकर के दस्तक देनी है। मैं आज ये कर रहा था, अरबाब इंसाफ ये वो रिश्ते हैं जो हमने और आपने तो नहीं किए थे, ये रिश्ते मदीने की सरजमीन पे हुए हैं और हमें समझ में आता है आले बैत से मिलना है तो सिद्दीक से मिलना होगा, अगर सिद्दीक से मिलना है तो एड्रेस में अहले बैत का मिलता है, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पता मिलता है। ये नबी के सहाबा है, इनकी इज़्ज़त और तक़द्दुस को देखिए, जिन्हें खुदाए जुल जलाल अपने पैगंबर को कहता है वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, वहां रब ने यह कहा कि मैं तुम्हें इनसे जुदा नहीं होने देता, और यहाँ रब ये कहते हैं मैं तुम्हें इन्हीं के साथ रखता हूँ। अब रब्बे जुल जलाल ने जिन सहाबा इकराम के लिए मेरे पैगंबर को यह कहा कि आपने इनके साथ रहना है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे पैगंबर रब्बे जुल जलाल ने यह हुक्म आदर दिया है। और मेरे पैगंबर के दिल में ख्याल आया था जब मक्के के चौधरी आए थे कि ये मुझसे हट जाए, ये मुझसे फकीर है, ताकि ये चौधरी आ जाए। मेरे पैगंबर की नीयत भी आला, मेरे पैगंबर की सोच भी आला, मेरे पैगंबर का ज़हन भी आला, मेरे पैगंबर का ख्याल भी आला। इस ख्याल के पीछे इस्लाम का फैलना था, इस ख्याल के पीछे इस्लाम की इशाअत थी, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने मेरे पैगंबर को रोका और रोक करके कहा मैं तुम्हें इन चौधरियों के साथ देखना नहीं पसंद करता, मैं देखना पसंद करता हूँ तेरे यारों में फकीर तेरे पास हो। मेरे रब को मेरा रब कहता है मुझे तब ठंडक होती है इन फकीरों के साथ मोहम्मद तू बैठा नजर आए, मुझे खुशी होती है तुझे इसके साथ बैठना है। खुदाई तेरी महफिल में बैठे मुझे तब तसल्ली है, तेरी महफिल में साथ में नबी वकास बैठे मुझे तब तसल्ली है, तेरी महफिल में तलहा बैठे मुझे तब तसल्ली है, तेरी महफिल में हजरत बिलाल हबशी बैठे मुझे तब तसल्ली है। ये कहने वाला कौन है? मेरा रब जुल जलाल है। सहाबा की अज़मत को देखो, मेरा रब मेरे पैगंबर को कहते अरे किसको कहा? जिसे कमली वाला पैगंबर कहते, उसने कहा जिसे आमना का दुर्र यकीन पैगंबर कहते, उसने पैगंबर उस पैगंबर को कहा जिसकी जुल्फों की कसमें मेरा रब उठाता चला गया, जिसकी जुल्फों की कसमें मेरा रब गाता चला गया, जिनके चेहरे की कसमें मेरा रब उठाता चला गया। उस पैगंबर को कहा मेरे पैगंबर तूने बैठना है तो सिद्दीक के साथ बैठ, अगर तूने बैठना है तो उमर फारूक के साथ बैठ, अगर तुझे बैठना है तो तलहा के साथ बैठो, अगर तुम्हें बैठना है तो तुम्हें हजरत जुबैर के साथ बैठो, अगर तुम्हें बैठना है तो हजरत सईद के साथ बैठो, अगर तुम्हें बैठना है हजरत साद के साथ बैठो। ये कहा जाता है मेरे पैगंबर दो आलम को, ये कहा जाता है आमना के दुर्र यकीन को। फिर रब ने गरज के कहा ज़ालिकल हक़ मन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। अगर कोई काफिर होता है तो काफिर होके रह जाए, अगर मोमिन होता है तो मोमिन होके रह जाए। आए मेरे पैगंबर किसी के ईमान के लालच में सिद्दीक का दिल दुखे, मैं रब नहीं चाहता किसी के ईमान की लालच में हज़रत तलहा का दिल दुख जाए, मैं इसे पसंद नहीं करता। किसी के ईमान के लालच में मेरे जुबैर का दिल दुख जाए, मैं पसंद नहीं करता। मुझे कहने का हक दे इन अकाबिर की मौजूदगी में अगर मेरे पैगंबर मेरे सहाबा के दिल की दास बढ़ाने के लिए मेरा खुदा अगर चोट करके कहता है तो फिर मुझे कहने का हक दे इस सरजमीन पर अगर सबसे आला है तो नबियों की जमात है, नबियों के बाद अगर इस सरजमीन पे कोई बुलंद वाला है तो मेरे आका के सहाबा बनते हैं। कौन बनते हैं? थोड़ा स्पीकर ही थका हुआ है, हो गया ले और स्पीकर ते लो जो साड़ी शर्ट ते आ जाओ यार। तवज्जो 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 6 मिनट मेरे अकाबिर कहते रह गए। मैंने पहले मौलाना से पूछा था, उन्होंने कहा था आज रात गए तक गल हुई सी इन्हों आज मैं नहीं थकने का, टेंशन न लो। आप थके हुए हैं? नहीं। बुलंद आवाज से कहें नहीं। भागना कौन चाहता है? और दसो
جو جانا چاہتا ہے وہ جا کے دیکھے، اور انشاءاللہ میرا رب چاہے گا تو تمہیں سڑک سے میرا رب لے کر کے آئے گا۔ اس لیے ذرا توجہ کرنا، میں بات کر رہا ہوں اس لیے اپنے دل اور دماغ کو ذرا میری طرف رکھیے تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آئے۔ تمہارے نعروں کی گونج کی کمی نے افضل عظیمی صاحب کو یہ احساس پیدا کرا دیا ہے کہ تم تھکے ہوئے برج کے کہہ دو ذرا نعرے تکبیر۔ مجھے تو ایک بھی تھکا ہوا نہیں نظر آتا۔ خیر توجہ کر، مجھے کچھ مضمون عرض کرنا ہے۔ میں نے عرض یہ کیا ہے، میرے خدا ذوالجلال نے میرے پیغمبر کے صحابہ کے لیے یہ کہا، جب نبی کی وحی آتی ہے تو رحمت کائنات کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، اللہ رب العزت نے میرا انتخاب کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا۔ فجعل لی منہم وزراء والانصارا والاصحارا، پھر خدا ذوالجلال نے میرے وزیر بنائے تو انہوں میں سے، پھر رب ذوالجلال نے میرے انصار بنائے تو انہوں میں سے، پھر خدا ذوالجلال نے میرا سسرال بنایا تو انہوں میں سے۔ من شبہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ فتویٰ میرا نہ تھا، یہ فتویٰ اس کملی والے کا ہے۔ یہ لعنت کا جملہ میں نے نہیں کہا، یہ لعنت کا جملہ پستوری صاحب نے نہیں کہا، یہ لعنت کا جملہ عزیزی صاحب نے نہیں کہا، یہ لعنت کی ہے تو میرے خدا ذوالجلال کے پیغمبر نے کہا، میرے رب ذوالجلال کے رسول مکرم نے کہا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہ جملہ کہنے والا حضرت رحمت کائنات ہے، اور اس جملے کو دیکھتے ہوئے حضرت عباس کہتے ہیں کہ لوگ میرے نبی کے صحابہ کو وہ بکتے اور گالی دیتے ہیں، حالانکہ امرہم بالاستغفار، لوگوں کو رب نے یہ کہا کہ ابو بکر کی باری آئے تو استغفار کرنا ہے، ان کے لیے استغفار کو طلب کرنا ہے۔ یہ جملے ہیں حضرت نبی مکرم کے، اور پھر جملے ہیں حضرت عبد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ارباب انصاف ذرا توجہ کرنا، یہ کہنے والے میرے پیغمبر ہیں، میرے پیغمبر کا ایک ارشاد اعلیٰ ہے، میرے نبی کا ایک قول اعلیٰ ہے۔ رحمت کائنات نے جو کہا وہ سچ کہا، حقیقت کہا، مبنی پر حقیقت کہہ دیا ہے۔ رحمت کائنات نے آمنہ کے ذرے یقین نے یہی جملے ارشاد فرمائے، اور پھر میرے پیغمبر ہی نے کہا تھا اذا ظہرت البدع والفتن، جب زمین میں فتنے ہو جائیں، جب زمین میں بدعت زمین پہ آ جائے، اور اس وقت ایمان اس وقت میرے صحابہ کو جب گالی دی جائے تو فلجمہ العالم علمہ، عالم کو چاہیے وہ اپنے علم کا اظہار کرے، یہ ایسا اظہار کرنا لازم ہے۔ فمن لم یصل فعلیہ لعنت اللہ، اب بندوں کی بات چھینی، اب عالم کی بات ہوتی ہے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا اس سے لعنت برسے گی، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پھر خدا کی لعنت سے آئے گی۔ یہ کہنے والے بھی پیغمبر ہے، اور جن کے لیے لعنت کا جملہ ہے وہ بھی مولوی کے لیے کہا گیا۔ خیر توجہ، مولوی کے لیے، مولوی کی بات چھیڑا، میرے رب نے کہا، پیغمبر نے کہا اگر ایسے موقع پہ اپنے علم کا اظہار نہیں کرے گا تو مانت ہے اس مولوی کے، اب اس مولوی کو چاہیے اس کا علم بولے نا، اب اس مولوی کو چاہیے اس کا علم بولے۔ اب یہ دنیا جس میں ان مولویوں کی منڈی رکھی ہے، میں دیکھتے چلے جاتا ہوں، آئے میں کوئی ایک مجھے نظر آتا ہے تو خدا جلال کے پیغمبر کے شدید فروغ میں مجھے نظر یہ آتا ہے یہ لعنتیوں کی منڈی لگی ہے۔ معذرت کے ساتھ میرے جملے پہ غور کرنا، یہ منڈی لگی تھی اس لیے کہ اس منڈی میں ایک بیٹھے ہوئے نے منڈی لگائی، اس پہ کہنے والوں نے دیکھا تو بڑا معتدل باندھا ہے، بڑا تو نیک آدمی ہے، بڑا تو شریف آدمی ہے۔ اگر یہ معتدل ہوتا اس کا قلم بھی معتدل ہوتا، اگر یہ معتدل ہوتا اس کی باتیں بھی معتدل ہوتی، اگر یہ معتدل ہوتا اس کے جملے بھی معتدل ہوتے۔ یہ دیکھو کتاب سفید پہ موجود ہے، اس کتاب کے نام ہے، اس کتاب کے اوپر یہ ٹائٹل پہ لکھا ہوا یہ نظر آتا ہے، اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کا نام ہے حامیان دین و حاملان دین کے دو طبقے ہوتے ہیں، ایک حامل دین ہوتا ہے، ایک حامی دین ہوتا ہے۔ حامی دین کون ہوتا ہے؟ حامل دین کون ہوتا ہے؟ تبصرہ میں نے نہیں کیا تھا، یہ تبصرہ کرنے والا وہ امت مصطفیٰ کا بندہ ہے، یہ تبصرہ کرنے والا وہ تمہارا معتدل ہے جسے تم سلوٹ کہتے ہو، یہ وہ بندہ ہے جو خود کو یہ کہتا ہے میں معتدل ہوں۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جناب والا حضرت حسین کو جو اس کے سپاہی نہیں رکھے، وہ حضرت نبی مکرم کو بھی نہیں ملے، وہ شام کو بھی رکھے، وہ بابا علی کو بھی نہیں ملے، اور پھر کہتا کیا ہے اس لیے کہ حضرت حسین کے ساتھ جو ہے وہ حامل دین تھے، جو نبی کے ساتھ چلے تھے، وہ حامی دین تھے۔ حامی دین وہ ہوتا ہے جو دین چھوڑ جاتا ہے، حامی دین وہ ہوتا ہے جو مشکل میں ہٹ جاتا ہے، حامی دین وہ ہوتا ہے جو مشکل میں ساتھ نہیں دیتا، حامی دین وہ ہوتا ہے جو مشکل میں ساتھ چلتا آئے، جسے تب نے معتدل کہا، اس نے نبی کے سارے صحابہ کو ساتھ پہ لگا دیا تھا، جسے تب نے معتدل کہا، اس نے سارے نبی کے
کے صحابہ کو یہ کہہ ڈالا کہ ان جیسے ساتھی زمین پہ ایسے حضرت حسین کو ملے، وہ ان جیسے نہ تھے، وہ دین چھوڑ گئے تھے، حسین کے ساتھی وہ دین بڑے چھوڑتے، یہ معتدل نہیں، پھر مجھے کہنے کھاتے یہ معتدل ہے، کائنات میں معتدل کوئی نہیں، نبی کے صحابہ اعلیٰ ہے، نبی کے صحابہ عظمت والے ہیں، دین کو چھوڑا نہیں تھا، دین کو پھیلایا، نبی کے صحابہ نے دروں پہ گئے، نبی کے صحابہ باہروں پہ گئے، نبی کے صحابہ سمندروں میں گئے، نبی کے صحابہ شخصیتوں میں گئے، نبی کے صحابہ ملکوں سے باہر گئے، نبی کے صحابہ آج اگر تیرے پاس کلمہ موجود ہے تو صدقہ میرے نبی کے صحابہ کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے معتدل کہا جاتا ہے جو تمہارے پر پورا ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ جس نے یہ جملے تک کہہ دیے کہ جناب مسکرانے کا ٹائم نہیں، مسکرانے کا وقت نہیں، رونے کا وقت ہے۔ حق نواز جب چیختا چلاتا تھا اس وقت تم نے نہیں سمجھا، جب حق نواز چیختا رہا تب ہم نے نہیں سمجھا، اور آج انہوں نے ایک پوری منڈی لگی ہے، منڈی جس میں مولوی بٹھائے گئے اور پھر ان مولویوں کو دکھا کے یہ باور بھی کرایا گیا اور پھر وہ جملے کروا کر پھر معذرت کے لیے میرے بزرگوں کا ستیجہ بنایا گیا۔ آج میرے ملک کا ٹیر بن چکا ہے، پہلے نبی کے صحابہ کو ڈھکو پھر کسی بزرگ کے پاس جا کے کھو، میں سے غلطی ہو گئی نہیں مانتا، میں اچھی غلطی کو، تم باپ کو غلطی میں گالی نہیں دیتے ہو، تم اپنی اماں کو غلطی میں گالی نہیں دیتے ہو، تم اپنے استاد کو غلطی میں گالی نہیں دیتے ہو، اگر گالی دی گئی غلطی میں دے کر نبی کے صحابہ کو یہ اس لیے تھا کہ تم زندہ نہ تھے، یہ اس لیے تھا میں زندہ نہ تھا، یہ اس لیے تھا کہ انہیں پتا ہے اب آواز نہیں اٹھائے گا، انہیں پتا تھا اب بولے گا کوئی نہیں، انہیں پتا تھا اب چیخے گا کوئی نہیں، انہیں پتا تھا اب چلائے گا کوئی نہیں، بھول جاؤ چیخنے والے، چلانے والے، بولنے والے، کہنے والے، سدائے دینے والے اب بھی زندہ ہے قیامت کی صبح تک۔ صحابہ 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 کے ترانے ہم کہتے جائیں گے، دنیا کو بتا چلے جب تک قیامت آئے گی، جب تک دنیا باقی ہے صحابہ کا نام انشاءاللہ باقی رہے گا، رہے گا، رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ ارباب انصاف پھر اس سے بڑھ کر کتاب سٹیج پہ اس کا پھر میں ایک جملہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا تاکہ تمہارے دل و دماغ سے اس بات کو اتارا جا سکے جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہن میں ڈالا گیا کہ ایک معتدل بندہ وہ اعتدال میں رہتا ہے، اس نے کبھی اعتدال سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کی ہے۔ صفحہ نمبر 266 یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تفسیر خطبہ فاطمیہ، میرے اکابر میں تمہارے نالج میں ڈالنے کے لیے، یہ نہیں کہ تمہیں علم نہیں ہے، تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ اس نے اس کتاب پہ ایک ہیڈ لائن قائم کی ہے کہ جناب سیدہ زہرا نبی کے جانے کے بعد جب علی کو امام نہیں بنایا گیا تو سیدہ زہرا احتجاج لے کر مسجد نبوی میں آئی اور مسجد نبوی میں آ کر سیدہ زہرا نے خطبہ نبی کے صحابہ کو دیا، نبی کے جلی انصار اور نبی کے جلی مہاجرین کو دیا، اور اس جملے پہ اب آپ نے غور کرنا ہے، یہ کہنا تمہارا ہوگا، یہ باتیں تمہاری ہوگی۔ اس کا ایک جملہ سنیے، سیدہ زہرا کہتی ہے مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے تم سے زیادہ برے لوگ سنے ہوں یا دیکھے ہوں، یعنی اسلم ایسی قوم مجھے یاد نہیں، نہ قرآن میں نہ اتنی بری قوم پڑی، نہ تاریخ میں۔ قرآن میں جتنی قوموں کا تذکرہ تھا آیا ہے مسلم، قوم سمود ہے، مسلم بنی اسرائیل ہے، اس میں عاد ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، انبیاء کو قتل کرنے والی قوموں کا ذکر ہے۔ جناب سیدہ زہرا کے ذہن میں تھی، لیکن انہیں جن کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا انہیں یہ کہہ رہی ہے سیدہ زہرا کہ تم سے بری قوم مجھے یاد نہیں، تم رسول کے جنازے کے ساتھ
जनाजा हमारे हाथों में छोड़ के चले गए। तुमने ये शिकन की है, तुमने अपना अमीर हाकिम नहीं बनाया और असलन हमारे हक को तुमने कबूल नहीं किया। तुमने हमारे लिए किसी हक के तुम कायल नहीं हुए। तुम ऐसे बन गए जैसे तुमको जानते ही नहीं है। गदीर खुम में क्या कहा गया था? क्या तुम वहां थे ही नहीं कि तुम वहां गोया तुम वहां थे ही नहीं। मुझे पता था कि तुम्हारे दिलों में कीना है, तुम्हारे दिलों में एक एक जुमले पे गौर करना, तुम्हारे दिलों में कीना है। तुम्हारी ये हालत क्यों बनी? इसलिए कि गदीर खुम में मेरे बाबा ने अली की विलायत का ऐलान करके तुम्हारे इक़्तिदार की उम्मीदों पे पानी फेर दिया था। इसलिए आज तुम ऐसे बन गए जैसे गदीर खुम में तुम थे ही नहीं। कुरान ने यही ऐलान किया है कि आज काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गए। क्या तुम जागते हो कि नहीं जागते हो? सैयदा ज़हरा के नाम को इस्तेमाल करते हुए नबी के सहाबा को कौम और से बुरा लिखता है, नबी के सहाबा को कौम समूह से बुरा लिखता है, नबी के सहाबा को नबियों को कत्ल करने वाली जमात और कौम से बुरा लिखता है। नबी के सहाबा के लिए कहा कि तुम्हारे दिलों में कीना है। नबी के सहाबा के लिए कहा कि तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। ये जुमले उस मोतदिल के हैं जिसे तुम मोतदिल कहते हो, जिसे तुम कहते हो वो मजहबी सकालर है। ये जुमले सोशल मीडिया पे मौलवियों को मौजूद है और यही जुमले लिखने वाला तुम्हारे करीब रहता है। तो फिर मैं तुमसे ये सवाल करना चाहूंगा, अकाबे की मौजूदगी में करना चाहूंगा, अगर नबी के सहाबा के लिए ये जुमले पाए जाते हैं फिर जिंदा तुम कैसे हो? नबी के सहाबा को कहा जाए ये तुम आज से बुरे हैं, नबी के सहाबा को कहा जाए ये तुम समूह से बुरे हैं, नबी के सहाबा को कहा जाए ये बड़ी सही से बुरे हैं, नबी के सहाबा को कहा जाए ये उन कौमों से ज्यादा बुरे हैं कि जो नबियों को कत्ल क्या करते थे। आए तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हारी जिंदगी काऊ की थी कि तुम रहते हुए नबी के सहाबा को कहा गया और फिर लाहौर में कहा गया। इसी चुंगी में सदू के करीब कहा गया ये किताब लाहौर की है, ये छवि लाहौर से है, लिखने वाला लाहौर से है, मुस्लिम का है, तफसीर खुतबा साथलिया के नाम से ये किताब मौजूद है। और मेरा तुम्हारी कोर्ट में ये सवाल होगा नबी के सहाबा को पूरा करने वाला कहने वाला वो मुतदल होता है या कोई और नस्ल होता है? नबी के सहाबा को इतना पकड़ने वाला वो कोई और नस्ल होता है? इसलिए मेरे दोस्तों अहले हदीस को इख्तिलाफ मिटाओ, जो गलती हो इख्तिलाफों को मिटाओ। अरे जमात इस्लामी के हो इख्तिलाफों को मिटाओ और इख्तिलाफों को मिटा के एक पत्थर के नीचे आके ऐलान कर दो हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक वक्त, एक एक टाइम, एक एक घड़ी, एक एक दिन नबी के सहाबा के लिए कुर्बान होगा इंशाअल्लाह। और बुलंद आवाज से कह रहे और बुलंद आवाज से जरा खड़े होकर बताएं कि जागे हुए कि सोए हुए? अपनी कुर्बानी सहाबा के लिए पेश करोगे? दोगे कि नहीं दोगे? मैं तफसीलों में न जाऊं। जैसे मौलाना ने कहा कि जिस वक्त हमारे बुजुर्ग खड़े हो जाए तो समझो थोड़ा वेला मुका, लेकिन मैं आज ये चाहता था कि मैं बड़ी शेर हासिल गुफ्तगू करूं ताकि मैं ये गलत फहमी दूर करना चाहूं कि तुम्हारे तस्वीर रखें तुम्हारे दिलों में जो सोशल मीडिया के जरिए से ये बात डाली जा चुकी है कि इत्तेदाल है, मुतदल किस्म के लोग हैं। मुझे वो बुजुर्गों के जुमले याद है कि जिसके लफ्ज के साथ शील जाए और हाँ मिल जाए वो उल्टा भी लटक जाए तो कुरान वाला हो नहीं सकता है। इसलिए कि कुरान को जमा किसने किया? बोलो किसने किया? अल्लामा इब्न हजर का मुझे वो जुमला याद आया, इज़ा रअयत अर्रजुल यसुब्बु अहदन मिन असहाबे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलम अन्नहु सिद्दीक़ुन। अगर तू किसी को देखे कि वो सभी के सहाबा को गाली देता है तो समझ लेना कि इस जैसा सिद्दीक़ कायनात में कोई नहीं है। इसलिए कि कुरान दिया तो सहाबा के सदक़े से, तफसीर आई है तो सहाबा के सदक़े से, सुन्नत आई है तो सहाबा के वजह से। इब्न हजर फतवा लगा के कहते हैं कि नबी के सहाबा को जरा करने वाला किताब और सुन्ना, वो किताब और सुन्नत को हमसे बातिल करना चाहता है, हमारे इत्मीनान को उठाना चाहता है। इसलिए बजाय इससे हम नबी के सहाबा को तनकीद सुने, हम गलत के कहेंगे कि नबी के सहाबा को जो तनकीद करता है वो ज़िंदीक़
ہوتا ہے. اسی کتاب کا صفحہ 31 صاحب کھولے, اس کتاب کے باقاعدہ اس کا یہ جملہ موجود ہے کہ سیدہ زہرا ان لوگوں کو دین پڑھانے کے لیے آئی تھی جنہوں نے 23 سال نبی کی مجلس میں بیٹھ کر دین پڑھا تھا, اور یہ جملہ موجود ہے باقاعدہ کہ سیدہ زہرا نے انہیں آ کر کے دین سمجھایا جنہوں نے 23 سال نبی سے دین پڑھا, اور وہ فارغ التحصیل تھے, اور ان فارغ التحصیل لوگوں کو سیدہ زہرا بتانے کے لیے آئی تھی. حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آگے رکھیے یہ جملہ باقاعدہ صفحہ 161 پہ لکھا کہ سیدہ زہرا انہیں بتانے کے لیے آئی تھی کہ جو 23 سال نبی کے پاس بیٹھ کر کے فارغ التحصیل ہو گئے تھے, انہیں دین تو سمجھ لیا تھا لیکن فلسفے دین سمجھ میں نہیں آیا تھا. انہیں دین تو سمجھا, باتیں نہ کریں میری سنیں, انہیں دین تو سمجھ میں آیا تھا لیکن فلسفے دین سمجھ میں نہیں آیا. آئے جو پیغمبر کے ساتھ 23 سال رہتا ہو اسے دین کا فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے, جو پیغمبر کے ساتھ اپنی زندگی نبھا جائے اسے فلسفہ دین سمجھ میں آئے. جو بدر میں تھا اسے فلسفہ نہ سمجھ آیا, جو عہد میں تھا اسے فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا تھا, جس نے گھر بار اٹھایا تھا اسے فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا تھا. آج 23 سال کے بعد نبی کے جانے کے بعد اسے فلسفہ سمجھانا پڑا ہے. مجھے پھر بتانے دیجیے, میں تم سے سوال کروں گا, ایسا جملہ لکھنے والا, پڑھنے والا, قلم چلانے والا وہ مومن بن سکتا ہے؟ اور بلند آواز سے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ قلم تمہاری ہے, بات تمہاری ہے, زبان ہم نے استعمال کی ہے, ہم حوالے کے ذمہ دار ہیں, کتاب کے ذمہ دار ہیں, صفحے کے ذمہ دار ہیں. اب یہ میں نے تمہاری کوٹ میں ڈالا ہے کہ تم آئندہ کی زندگی افضل عزیزی کے ساتھ مل کر کے عظمت صحابہ کا جھنڈا بلند کرو, اور اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ صحابہ کی عزت پر پہرا دیا جائے. صحابہ کے سپاہی بن کر کے ان کے دستے بازو بنو گے, بلند آواز سے دستے بازو بنو گے صحابہ کی عزت کے لیے. اگر تمہیں جوانی دینا پڑی تو پھر رہے, اگر تمہیں بڑھاپے میں کوئی تکلیف اٹھانا پڑی تو پھر رہے, اگر تمہارے لیے مشکل آ جائے تو پھر بھاگو گے کہ رہ جاؤ گے؟ ایک یہ سبق سیکھو, ہم نے تو درس لیا تھا حق نواز جنگی سے بھی کہیں پہلے احسان الہی ظہیر میں, جس نے اکیلے نہیں اس پوری سٹیٹ کو قربان کروا دیا تھا. بم پھٹا تھا, بم جس میں بڑے بڑے علماء گئے تھے, احسان الہی ظہیر نے پھر لائنیں لگا دیے حق نواز جنگی شہید نے یہ بتانے کے لیے عالم اتنا قیمتی نہیں جتنا صدیق قیمتی ہوتا ہے, شیخ الحدیث اتنا قیمتی نہیں جتنا عمر قیمتی ہوتا ہے. ہم صدیق کے تقدس کے لیے, عمر کی عدالت کے لیے, علی کی شجاعت کے لیے, حضرت عثمان کی شجاعت, حضرت عثمان کی سخاوت, بہادری, عزت, غیرت, حمیت, ان کے لیے ہم اپنے آپ کو قربان کرنا کی فخر سمجھتے, فخر سمجھتے, فخر سمجھتے. تم بھی فخر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ, ساتھ دو گے, ساتھ چلو گے, بھاگو گے تو نہیں؟ تو پھر آئیے آج سے عہد کرتے ہیں اپنی اگلی زندگی حضرت نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے نام ہے انشاءاللہ. میرا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو. اب تو جاتے ہیں, تیری محفل سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لائے انشاءاللہ.